جنگ چاہتے نہیں لیکن اپنے دفاع میں لڑنے کو تیار ہیں۔ ایران کا بھی امریکہ کو دو ٹوک جواب۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کر دیا کہ منصفانہ اور برابری کی بنیاد پر بات چیت ہوگی تو ڈائیلاگ کو ترجیح دیں گے۔ غیر ملکی سفارتکاروں کو بریفنگ دیتے ہوئے بولے، مظاہروں پر قابو پا لیا ہے، جلد انٹرنیٹ بحال کر دیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جلتی پر تیل ڈالنے کی کوشش کی۔ ان کے اکسانے پر شرپسند عناصر نے سیکیورٹی اہلکاروں اور عام عوام کو قتل کیا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو موجودہ دور کا فرعون اور نمرود قرار دیا، بولے ان کا انجام بھی فرعون جیسا ہوگا۔ ایرانی دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق امریکی نمائندہ خصوصی کے ساتھ رابطے برقرار ہیں۔ سوئس سفارت خانے کے ذریعے بھی امریکہ سے سفارتی رابطے ہو رہے ہیں۔ ایرانی حکومت نے مظاہروں پر قابو پا لیا، بدامنی کی بو چھٹ گئی، ریاست کے حق میں عوام کا سمندر امڈ آیا، شہر شہر بڑی ریلیاں نکالی گئی۔ پرتشدد مظاہروں میں جاں بحق افراد کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ 2 ہفتوں کی ہنگامہ خیز صورتحال کے بعد ایران کی فضاؤں میں بدامنی کی بو چھٹنے لگی۔ آگ اور خون کے درمیان ایک نئی تصویر ابھری، ریاست کے حق میں عوام کا سمندر۔ تہران ہو یا اصفہان، سڑکیں انسانوں سے بھر گئیں۔ لاکھوں لوگ ہاتھوں میں رہبر انقلاب امام خمینی اور سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی تصاویر اٹھائے باہر نکل آئے۔ 14 دنوں سے جاری بدامنی کی لہر پر حکومت نے قابو تو پا لیا، مگر اس دوران شرپسند عناصر نے سیکیورٹی اہلکاروں پر براہ راست فائرنگ کی، ٹیکس کے دفتر کو نظر آتش کیا، سرکاری املاک کو جلایا، پیٹرول بم حملے کیے۔ پرتشدد مظاہروں میں 538 لوگ شہید ہوئے، 114 سیکیورٹی اہلکاروں کی زندگیاں چھین لی گئیں۔ آج انہی شہداء کی تدفین کے رقت آمیز مناظر تھے۔ ہزاروں افراد اشکبار آنکھوں کے ساتھ سلامی دیتے رہے، سیکیورٹی اہلکاروں کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ تہران کی سڑکوں پر جگہ جگہ بکھری لاشیں اور ان لاشوں کی شناخت کے لیے فورنزک لیب کے باہر لگی طویل قطاریں ایران کو لگے زخموں کی کہانی سنا رہی ہیں۔ ہیومن رائٹس گروپ کے مطابق اب تک 10,000 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے انڈونیشیا کے وزیر دفاع کی ملاقات۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں علاقائی اور عالمی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ تربیتی اشتراک اور دفاعی صنعت میں تعاون پر گفتگو ہوئی ہے۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع نے پاک افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی، دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کو سراہا، پاکستان کے ساتھ دفاعی تعلقات کو وسعت دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ سپہ سالار نے انڈونیشیا کے ساتھ مضبوط دفاعی تعلقات کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے انڈونیشیا کے وزیر دفاع نے ملاقات کی۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ایران امریکہ کشیدگی، خطے میں پھر بڑی جنگ کے سائے، امریکی صدر کی ایران کو پھر حملے کی دھمکی، کہا ایران نے امریکی اہداف پر حملے کیے تو ایسا جواب دیں گے جو ان کے تصور میں بھی نہیں ہوگا، ہمارے پاس انتہائی طاقتور آپشنز موجود ہیں۔ صحافیوں سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا ایرانی رہنماؤں نے رابطہ کیا ہے، وہ مسلسل دباؤ سے تھک چکے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ممکن ہے ملاقات سے پہلے ہی کوئی ایکشن لے لیا جائے۔ صدر ٹرمپ نے ایران میں انٹرنیٹ کی بحالی کے لیے ایلان مسک سے بات کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ Iran said that they would consider military and commercial bases as legitimate targets if you struck. Are you concerned about... If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before. They won't even believe it. I have options that are so strong. Yesterday, the leaders of Iran called, they want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. We may meet with them. I mean, a meeting is being set up. But we may have to act because of what's happening before the meeting. Right. That we may get the internet going, if that's possible. So we may speak to Elon Musk. And in fact, I'm going to call him as soon as I'm finished with you. دہشت گردی پر ابہام پھیلانے کی کوشش یا حقائق سے انکار، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے متنازع بیان نے PTI کی سوچ اور نظریے کی قلعی کھول دی ہے۔ دہشت گردی کے شواہد طلب کرنا غیر ذمہ دارانہ اور افسوسناک ہے۔ پاکستان کئی بار طالبان رجیم کو مستند شواہد فراہم کر چکا، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ افغانستان دہشت گرد تنظیموں کی آماج گاہ ہے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو اس کی ثبوتیں دینی چاہیے۔ دہشت گردی پر ابہام پھیلانے کی کوشش یا حقائق سے انکار، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے متنازع بیان پر سنگین سوالات۔
سہیل آفریدی کے افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کے شواہد طلب کرنا غیر ذمہ دارانہ، افسوسناک اور دہشت گردی کے خلاف قومی بیانیے میں ابہام پیدا کرنے کی کوشش۔ انصاف کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا کہنا ہے کہ اسپیکر سردار ایاز صادق نے کہا ہے کہ وہ پروسیجر شروع کر رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے دعویٰ کیا ہے کہ سردار ایاز صادق نے جمعرات تک قائد حزب اختلاف کی تقرری کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ہماری ملاقات ہو گئی ہے، انہوں نے کہا کہ پروسیجر جو ہے نا شروع کر رہا ہوں اور ایک دو دن میں جو ہے نا باقاعدہ پروسیس کے مطابق، رولز کے مطابق جو ہے نا نوٹیفیکیشن کر لیں گے۔ تو امید ہے اس میں پیپل پارٹی اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی ہوئی تھی، سب کے سامنے ایک کمٹمنٹ ہوئی ہے۔ ہم نے اپنی دستخطیں جو کی تھی، ہم نے اپنے دستخطیں پھر سے ویریفائی بھی کروا دی اور جو رولز میں جو ضرورت تھی وہ سب ہم نے پوری کی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اچھا صاحب کی نوٹیفیکیشن جو ہے نا ایک دو دن میں ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل وہ ڈاکومنٹیشن جمع ہو جائے گی، پرسوں تک اس کی ویریفیکیشن ہو جائے گی۔ اسپیکر صاحب نے فرمایا کہ انشاءاللہ جمعرات تک نوٹیفیکیشن ہو جائے، دیر سے صحیح لیکن ہمارا رائٹ ہے اور ہونا چاہیے۔ کراچی جو روشنیوں کا شہر تھا، وہ شہر جو ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ شہر جو عروس البلاد کہلایا، مگر آج یہی شہر مسائل کے بوجھ تلے سسک رہا ہے۔ ٹوٹی سڑکیں، جگہ جگہ گڑھے اور ادھورے ترقیاتی منصوبے، کراچی والوں کی زندگی مستقل اذیت کا شکار ہے۔ ہر طرف مایوسی کے آثار ہے۔ شہری روزانہ کی زندگی میں مشکلات اور خطرات کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں۔ کہیں سیوریج کے نام پر کھدائی تو کہیں گیس اور پانی کی لائن ڈالنے کے لیے گڑھے تو کر دیے جاتے ہیں، مگر کام ہو جانے کے بعد بحالی کی کسی کو فکر نہیں۔ صورتحال اہلیان کراچی کے لیے وبال جان ہے۔ مسائل کے بوجھ تلے سسکتا روشنیوں کا شہر کراچی، ٹوٹی سڑکیں، ٹریفک میں پھنسی گاڑیاں، تباہال انفراسٹرکچر، ادھورے ترقیاتی منصوبے اور کھلے موت کے نالے شہریوں کے لیے وبال جان بن چکے ہیں۔ اس کا پرابلم ہوا ہے، شاٹی کا پین رہتا ہے ہر وقت، یہی ہے روڈوں کا حال ہمارے یہاں۔ اولڈ سٹی ایریا تو پورا ہی ٹوٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ جو شاپنگ ایریا ہے جیسے طارق روڈ ہو گیا اور صدر ہو گیا اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی علاقے ہیں اس میں بھی یہی حال ہے۔ یقین مانو کہ جہنم بنایا ہوا ہے شہر کو۔ گرین لائن، ریڈ لائن اور دیگر ماس ٹرانزٹ منصوبے اب تک مکمل نہ ہو سکے۔ جہانگیر روڈ ہو یا لنڈی کوتل چورنگی، گارڈن ہو یا شہر کا کوئی بھی علاقہ، جگہ جگہ سڑکیں کھود کر چھوڑ دی گئیں۔ روڈ پر ہر جگہ پورے کراچی کا بیڑا غرق کیا ہوا۔ پنجاب کو کتنا اچھا بنا دیا ہے، کراچی کا تو بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اور کے اندر میٹرو بن سکتی ہے 6 مہینے میں یا 16 مہینے میں، اور اسلام آباد میں بھی سب 45 دن میں انڈر پاس بن سکتا ہے۔ یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ شہر کے ساتھ اس شہر کے لوگوں نے کیا کیا ہے۔ 10 منٹ کا راستہ ہے تو وہ آدھا گھنٹہ لگنا ہے۔ منظر ایسا ہے کہ صبح نکلو گھر سے صاف ستھرے اور شام میں جاؤ تو مٹی میں ہو رہے ہوتے ہیں بالکل۔ کراچی کی سڑکوں کی بدحالی اب محض ایک شہری مسئلہ نہیں، یہ ایک سنگین سماجی اور صحت کا بحران بنتا جا رہا ہے۔ خستہ حال سڑکوں سے اڑتی دھول مٹی سانس، آنکھوں اور جلد کی بیماریوں کو جنم دے رہی ہے۔ موٹر سائیکل سوار ہوں یا پیدل چلنے والے، بزرگ ہوں یا بچے، سب اس مستقل اذیت کا شکار ہیں۔ کون سنے گا کراچی والوں کی چیخیں؟ دکھوں کا مداوا کب ہوگا؟ اہلیان کراچی سراپا سوال ہیں۔